سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتی. دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے، چاند پہ پہنچ جائے، مریخ پہ پہنچ جائے، لیکن اگر آپ اس روئے زمین پر انسانیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت پڑے گی. حضور کی تعلیم کے بغیر کوئی انسان یہ چاہے کہ زندگی کے فلاں شعبے میں مجھے رہنمائی مل جائے گی، تو حضور کی تعلیم کے بغیر وہ ادھورا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہارے نبی یعنی جو رسول اللہ ہیں ان کی تعلیمات میں بہترین نمونہ ہے. حضور کی مبارک ذات تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ان کو چھوڑ کے کسی اور کے اندر آپ آئیڈیل اور نمونہ ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں مل پائے. زندگی کے ہر شعبے میں، چنانچہ آج دنیا میں ہر جگہ پر انسانیت کی بات کی جاتی ہے، بین ہیومن کی بات کی جاتی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بین ہیومن یا انسانیت جس کے آج ہر جگہ پر نعرے لگائے جاتے ہیں، 1450 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، بتایا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے. اس لیے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب مسلمانوں کا ایک لشکر، ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ نجاشی کے دربار میں پہنچا اور نجاشی نے پہلا سوال کیا کہ بتائیے تم اس آدمی کے بارے میں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جن کو تم اپنا رسول مانتے ہو، آخر وہ کیا باتیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پورے مشرکین مکہ تمہارے دشمن ہو گئے اور تمہیں مکہ چھوڑ کر اتنا دور حبشہ ہمارے ملک کے اندر آنا پڑا. کیا باتیں بتاتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر جو باتیں بتائی تھی، اس میں جو بڑی بڑی اور مفید باتیں تھی وہ یہ تھی کہ محمد بن عبداللہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. اس سے پہلے ہمارا یہ حال تھا، مردار کھا لیتے تھے، خون کو جمع کے رکھتے تھے اور خون کو جما کر کھا لیا کرتے تھے. بیٹی کا باپ ہونا ہمارے معاشرے میں انتہائی بدترین سمجھا جاتا تھا. لڑکی کی پیدائش پر اس معصوم سے پھول کو زمین میں اپنے ہاتھ سے باپ زمین کے اندر زندہ درگور کر دیتا. یہ ہم لوگ انسانیت کی سطح سے بالکل جانوروں کی سطح کے اوپر زندگی گزار رہے. وہ ہے محمد بن عبداللہ، وہ ہے ہمارے رسول اللہ جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. یہ نہیں کہا کہ ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن سکھایا، کہا کہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا اور بتایا انسانیت کیا ہوتی. اور یہی رسول اللہ کی تعلیم ہم مسلمانوں کے پاس ہے. چنانچہ کسی اور کا درد ہمیں دیکھا نہیں جاتا. آپ نے دیکھا کورونا کے زمانے میں بھی ہمارے نوجوانوں نے الحمدللہ کیا کیا خدمتیں کی.
ہائی وے پر کھڑے ہو گئے. کئی لوگ مسافرین پیدل جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے گھر پہ کھانا پکا پکا کے ان مسافرین کو کھلا رہے. جہاں سے ٹرینیں گزر رہی ہیں، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر جا کر ہمارے نوجوان کھانا بنا بنا کے ان کو کھلا رہے بلا تفریق مذہب و ملت. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کھلا ہے کہ کھلا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، انسان ہے. انسانیت کے ناطے ہمارے نوجوانوں نے وہ خدمتیں انجام دی. کہیں پر پور آ گیا، کہیں پر باڑھ آ گئی، کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں ٹرین کی پٹری سے ٹرین اتر گئی. نوجوان ہمارے دوڑ کے پہنچ جاتے اور سب سے پہلے ہمارے نوجوان ان کے کھانے کی فکر کرتے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے. کیوں؟ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے. چھوٹے دل والوں کی طرح نہیں ہوتے. جیسے کہ 2 دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا کے اوپر ٹاٹا میموریل ہاسپٹل کے باہر ایک آدمی کھانا تقسیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو JCR کا نعرہ لگائے گا اسی کو یہ کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. یہ چھوٹی سوچ، چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہے. مسلمان کے پاس تو اس کا آئیڈیل اور اس کا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر رہنمائی کرتا ہے اس کو کہ بھئی تمہیں کس طریقے سے انسانیت کو زندہ رکھنا ہے. آج 2-4 نعرے بن مومن کے نام پہ لگا دیے، انسانیت کے نام پہ لگا دیے. یہ تو ایک فیشن ہو گیا. بن مومن کے نام پر اور انسانیت کے نام پر اس روئے زمین میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر کسی کا ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں 2 واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. انسانیت کہتے کس کو ہے؟ ہم بات تو کر لیں گے انسانیت زندہ کرو، یہ ہونا چاہیے، اس کی درد پر تڑپ جانا چاہیے. انسانیت کہتے کس کو ہے؟ انسانیت اس کو کہتے ہیں جو تم وہ مجموع میں لوگوں کے سامنے اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہو وہ تمہاری پریکٹیکل لائف کے اندر ہونا چاہیے، عملی زندگی میں ہونا چاہیے. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر وہ بات کر رہا ہوں تو میری زندگی میں وہ باتیں ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح کی باتیں کرنا بیکار ہے. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایسی باتیں کرتے ہی کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں. خالی کہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، عملی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا کہ میرے رسول نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں اسی کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے. حضور کی ان باتوں کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں عملی زندگی کے اندر صحابہ نے اپنایا. تب جا کے اللہ نے ان کو عزت کے مینار پہ بٹھایا. پوری دنیا کی رہنمائی اللہ نے ان صحابہ کو عطا فرمائی اور اللہ کے رسول کے دربار سے اللہ کے رسول نے کیا مزدحت سنایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بھی پکڑ کے ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق زندگی گزارو گے منزل تک پہنچ جاؤ. 1,24,000 سوا لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد ہے. تو اتنے سارے صحابہ ان کو یہ مزدحہ اللہ کے رسول نے سنایا. کیوں سنایا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری عملی زندگی صرف گفتار کے غازی نہیں بنے، کہیں نہیں، عملی زندگی کر کے دکھائی. میں 2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں. جس زمانے میں مسلمان ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آنے لگے، حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تو پہلے ہی تشریف لے آئے، پھر جو صحابہ کو موقع ملتا گیا وہ لوگ مدینہ آنے لگے. ان میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان. یہ اللہ کے رسول کے رازدار صحابی تھے. یہ جب مکہ سے نکلے اپنے والد صاحب کو لے کر، ابھی اسلام کی پہلی جنگ بھی ہوئی نہیں ہے اور یہ اپنے ابا کو لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے. راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا. ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنی اس لیے مدینہ جا رہا ہوں. ابو جہل نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ محمد مدینہ میں بیٹھ کر ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں.
تم اگر جاؤ گے تو وہاں جا کے تم ہمارے خلاف لڑو گے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میرا مقصد صرف رسول اللہ کی ملاقات ہے، رسول اللہ کی زیارت ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کہو تو میں تم سے معاہدہ کر لیتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی تمہارے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں شریک نہیں رہوں گا۔ تو ابو جہل نے حضرت حذیفہ کی بات پر یقین کر کے جانے دیا۔ جب حضرت حذیفہ مدینہ پہنچ رہے ہیں، اس وقت مدینہ کا ماحول کیا ہے؟ جنگ بدر کی تیاری ہو رہی، اسلام کی پہلی جنگ ہونے والی ہے۔ ایک طرف 313 صحابہ ہے، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار ہے، 2 گھوڑے ہیں، 3 یا 4 اونٹ ہیں، بقیہ کوئی جنگ کا سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف تراتا ہوا لشکر، 1000 کا لشکر مکہ المکرمہ کے لوگوں کے پاس، مدینہ کے پاس 313 صحابی، تیاری ہو رہی جنگ بدر کی۔ اور اس وقت حضرت حذیفہ اپنے والد صاحب کو لے کر مدینہ پہنچ رہے، اللہ کے رسول کی ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں چلا تھا تو ابو جہل نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، لیکن اس وقت تو میں مکہ میں کھڑا تھا، اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے وعدہ کر لیا، لیکن اب اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں، تو میں اس جنگ میں ضرور شریک ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ تم ابو جہل سے معاہدہ کر کے آئے ہو کہ میں محمد کے ساتھ مل کے لڑوں گا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو یہ پیغام جائے کہ محمد کے ماننے والے صرف وعدے کرتے ہیں اور اپنی زبان پر کھڑے نہیں اترتے۔ حالانکہ یہ ماحول ایسا ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے مدینہ کے اندر، ایک آدمی بھی اگر آ جاتا ہے تو جنگ کے ساتھیوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اور زیادہ ضرورت ہے، لیکن 2 آدمی مل رہے ہیں اللہ کے رسول کو۔ حضور نے فرمایا جنگ اللہ کے اوپر توکل کر کے ہم لڑ لیں گے، لیکن ہم دنیا کو زمینی اعتبار سے یہ پیغام دینا نہیں چاہتے ہیں کہ محمد یا محمد کے ماننے والے وعدہ کر کے اس کو نبھاتے نہیں۔ یہ ہے انسانیت۔ اگر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو حقوق کی ادائیگی کو سیکھو کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو دوسروں سے شکایت ہے کہ فلاں میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے کہ میری خدمت نہیں کر رہی ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے کہ وہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، بیٹے باپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں باپ پوری نہیں کر رہا ہے، باپ اولاد سے شکایت کر رہا ہے کہ بیٹے بات مانتے نہیں ہیں۔ ہر انسان کو دوسروں سے شکایت ہے۔ انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ میں دوسروں کے حقوق کیا ادا کرتا ہوں اور کیا چھوڑتا ہوں۔ تو یہ نعرے ہیں صرف بڑے بڑے پوسٹر لگانے کے لیے، بینگ ہیومن، انسانیت کے نام پر۔ ارے انسانیت کہتے کسے ہیں؟ آئیے ہم تمہیں رسول اللہ کی تعلیمات میں بتاتے ہیں کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ پہلا یہ واقعہ کہ حضور نے وعدہ کو پورا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دوسرا قصہ میں آپ کو سناؤں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ فلسطین اور فلسطین کے قرب و جوار کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر مسلمان کی فوج کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ آپ کسی اور کو مجبور کرو کہ تمہارے دھرم چھوڑو اور ہمارے دھرم کے اندر آؤ۔ اسلام نے کبھی اس کو مجبور نہیں کیا کسی۔ ہاں ہوتا اتنا ضرور تھا کہ کسی علاقے پر جب قبضہ ہو جاتا تھا تو ان علاقے کے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا سالانہ، کہ پورے سال کا آپ کو ہماری اسلامی مملکت کو ٹیکس دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں تمہاری جان، تمہارے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے مسلمان اور امیر المومنین کے ہوگی۔ ہمارا سپہ سالار، ہمارا گورنر، ہماری فوج یہ تمہاری جان، تمہارے مال دونوں کی حفاظت کرے گی۔ چنانچہ فلسطین کا بہت بڑا علاقہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو سالانہ ٹیکس وصول کیا گیا ان سے، اور کہا گیا کہ پورے سال آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہم کریں گے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی کسی دوسری قوم کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہونے کی تیاری ہونے لگی، اب فوج کی ضرورت تھی، تو سیدنا عمر فاروق نے پوری مسلمان کی وہ فوج جو فلسطین کی حفاظت کے لیے تھی ان کو مدینہ واپس بلا لیا۔
اور کہا کہ فوج کو روانہ کرنے سے پہلے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے جو ہم نے ٹیکس لیا ہے وہ ٹیکس ان کو واپس کر دیا جائے گا، کیونکہ ٹیکس ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ان کے جان اور مال کی حفاظت ہماری فوج کرے گی۔ اب ہماری فوج یہاں پر نہیں ہے، ہم ان کی جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو ان سے لیا ہوا ٹیکس ان سے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ مسلمان کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے میرے پاس۔ تو مسلمان کی رسول اللہ کی تعلیمات میں یہ بات سکھائی گئی کہ جس چیز کا وعدہ کرو اس کو اپنی عملی زندگی میں نبھاؤ۔ صرف تمہاری بات ایک گفتار کے غازی بولنے تک نہیں ہونی چاہیے، کردار کے اندر، پریکٹیکلی عملی شکل کے اندر تمہارے وہ کام موجود ہونے چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بینگ ہیومن کے اصل اور اوریجنل معنی کیا ہے۔ انسانیت کہتے کس کو ہے؟ اگر ہم 4-5 حقوق کی اگر ہم رعایت کرتے ہیں، اگر ہم 5 حقوق کی صحیح معنوں میں رعایت کرتے ہیں اور ہماری عملی زندگی کے اندر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں بن ہیومن کے کام کو کر رہے ہیں یا انسانیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں سب سے پہلے جان کا تحفظ، کسی کی جان کو مار ڈالنا، کسی کی جان لے لینا، کسی انسان کو ایسے ہی ختم کر دینا، یہ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں پر مجبوری میں قتل کرنے کی نوبت آتی ہے تو حاکم وقت فیصلہ کرے گا، میں اور آپ کسی انسان کی جان لینے کے روادار نہیں۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اگر آپ روئے زمین کے اوپر قرآن کریم کی اس آیت کو زندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے، کسی کو کسی کی جان لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، عملی میدان میں اس کو کر کے دکھا رہے ہیں، تب آپ یہ بات اپنی زبان سے بول سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کی حفاظت کے دعوے دار ہیں۔ ورنہ آپ کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ ہم انسانیت کی حفاظت کرنے چلے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے جان کی حفاظت، قرآن نے سب سے پہلے اس کی طرف تعلیم دلائی۔ یہ 5 حقوق ہے، مختصر طور پر میں بتاتا چلوں تو پہلا حق جو میں نے آپ کو بتایا وہ اسلام میں جان کی حفاظت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا میں کسی کی جان کی قدر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوسائڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی دنیا کے جھمیلوں سے بچنے کے لیے سوسائڈ کرتا ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی عذاب بنایا، اپنی آخرت کو بھی عذاب بنا رہا ہے۔ سوسائڈ کرنے کی کوئی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا کوئی حل ہو۔ آپ آئیے، جس پریشانی میں آپ آئیے، اپنے بڑوں سے بات کیجیے، اس پریشانی سے نکلنے کے ریسورسز اور اس کے وسائل کو ڈھونڈیے۔ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس سے باہر نہ نکلا جائے۔ سوسائڈ ایک طرح کی بزدلی ہے۔ اسلام میں آپ کی جان آپ کی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اپنی خود کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کی جان کے اوپر ہم حملہ کیسے کر سکتے؟ تو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت کی بات کی گئی میرے بھائی۔ دوسرے نمبر پر اسلام نے ہم کو سکھایا مال کا تحفظ، کسی کے مال کو برباد کرنا، کسی کے مال کو ہلاک کرنا، یا یہ کہ میں اکیلا ایک مالدار بنوں، میں ہی پورے مارکیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، اگر اس طرح کا مینٹالٹی اگر آ جاتی ہے تو دنیا کے اندر فسادات عام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سلولی اس طریقے کی مینٹالٹی بنتی جا رہی ہے۔ 2-4-5 لوگ ہیں، انہیں کو مالدار بن کے رہ جانا ہے پورے دیش کے اندر، پوری ملک کی اکانومی ان کو اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، تاکہ ایئرپورٹ بھی چلائے تو ہم چلائیں، ٹرینیں بھی چلائے تو ہم چلائیں، ہر چیز پورٹ، بڑے بڑے پورٹ ہو تو ہمارے قبضے میں ہو، کسی اور کے پاس کچھ رہے ہی نہیں، سب غلام بن کر ہماری زندگی گزارے۔ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو مال کی حفاظت کے دعوے داری کرتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو قرآن کریم کی آیت بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بالباطل،
لا تأکلوا اموالکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، یتیم کا مال کھانے کی، بہنوں کے حقوق کھانے کی، وراثت کا مال، میں گھر کا بڑا ہوں، میری سگنیچر سے سب کام ہو رہا ہے، میں ہی پورا قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، تمام بھائی اور بہنوں کو لٹکا دوں، کسی کا کوئی حق نہ دوں، یہ دیکھیے آپ مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں۔ میں خیبر کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑا مضبوط قلعہ تھا یہودیوں کا، تو اللہ کے رسول اور صحابہ نے خیبر کے پورے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک غریب چرواہا کسی یہودی کی بکریاں چرا رہا ہے، اور باہر جنگل میں سے بکریاں چرا کر واپس آیا تو دیکھا کہ پوری فوج نے خیبر کے قلعے کو گھیر لیا۔ اس نے کسی صحابی سے جا کر پوچھا کہ بھی آپ لوگ کون ہو اور کیوں آئے؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے آئے۔ کہا کہ کون ہے محمد بن عبداللہ، کہاں رہتے ہیں؟ کہا محمد بن عبداللہ پورا خیمے کے اندر کھجور کا ایک خیمہ بنا ہوا ہے، اسی میں محمد بن عبداللہ آرام فرمائے۔ وہ چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا اور کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیوں اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی حقانیت اور شہادت، توحید وغیرہ کی باتیں بتائی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ پر اسلام لے آتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو ہم سب سے پہلے تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے، تم ہماری صفوں میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پسینے سے، میرے پورے جسم سے بدبو آتی ہے، لوگ مجھے دور بھگاتے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ جو اتنے سارے مسلمان لشکر کے سردار ہیں وہ مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے گلے سے لگا دوں گا، اپنی پلیٹ میں بیٹھ کے تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا اور میں ان لوگوں کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تم فلاں یہودی کی بکریاں چرانے کے لیے آئے ہو، اس کی بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں، اسلام کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جاؤ واپس جاؤ اور اپنی بکریاں اپنے یہودی سردار کو سپرد کر کے ہمارے پاس، ہمارے لشکر میں واپس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ اس کی بکریاں اس کے پاس حوالے کر کے پھر ہمارے پاس آپ واپس آؤ۔ چنانچہ بکریاں دے کر واپس آئے۔ کہ رسول اللہ میرے لیے کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کو کہوں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤ، تم مالدار بھی نہیں ہو کہ تم سے زکوٰۃ یا حج ادا کرواؤ، ابھی تو ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور وہ تلوار کے سائے میں جہاد ہو رہا ہے، اس میں شریک ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کہ اس میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے بدل دے گا۔ چنانچہ وہ گئے، پہلی جنگ میں شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول کا معمول تھا تمام زخمیوں کے اللہ کے رسول خود معائنہ کرتے تھے۔ ایک جگہ پر دیکھا صحابہ جمع ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجمع میں کوئی نیا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نیا نہیں ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے کوثر اور تسنیم کے پانی سے اس کو غسل دے رہے ہیں اور کفن پہنا رہے ہیں۔ تو اسلام میں جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت کی اتنی بڑی تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر کے اندر اسلام کے اندر آتا ہے عزت اور آبرو کی حفاظت۔ کسی کی عزت اور کسی کے آبرو کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں، اسی لیے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنے کو اسلام کے اندر بہت بری سے بری مثال سے تعبیر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرتے ہو، اس کا اگزامپل، اس کی مثال ایسی ہے تم اپنے ہی سگے بھائی کے مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے۔ اتنی بڑی مثال کے ذریعے اس کو سمجھا۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عبداللہ تمہیں پتا بھی ہے کہ کعبہ کی عظمت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یقین ہے کہ کعبہ یقیناً بہت بڑی عظمت والا اللہ کا گھر ہے۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ جانتے بھی ہو کہ دنیا کے اندر کعبہ کی عظمت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟
تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کعبہ کی عظمت سے بڑھ کر، بیت اللہ کی عظمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور چیز کیا ہو سکتی؟ تو حضور نے فرمایا ایک مسلمان کی آبرو کی حفاظت بیت اللہ سے بھی بڑی ہوئی۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ، تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے ہم کسی کے بارے میں کیا سوچ لیتے ہیں، کسی پر کیچڑ اچھال لیتے ہیں، کسی کو کس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بات اگر اس کے منہ پہ کہی جائے تو اس آدمی کو برا لگ جائے تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اسلام میں آبرو کی حفاظت ہے میرے بھائیوں۔ خالی بینگ ہیومن کے بڑے بڑے پوسٹر لگا دینے سے انسانیت زندہ نہیں ہو جاتی۔ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے 5 حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ کسی کی جان کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، کسی کی مال کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، کسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، تب جا کے آپ اپنے آپ کے اندر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم بینگ ہیومن کے دعوے دار ہیں، ہم انسانیت کو زندہ کرنے کے دعوے دار۔ چوتھی چیز جو اسلام ہمیں جس کی تعلیم دیتا ہے، معاش کا تحفظ، بزنس کا تحفظ، کاروبار کا تحفظ۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی مالدار بن جاؤں، بھروچ کا سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں اور پوری دنیا میری غلامی کرے۔ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض۔ ارے کیا لگا رکھا ہے تم نے لوگوں کو نوکر چاکر بنا کے رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی میری نوکری کرے؟ نہیں، دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑو، یرزق اللہ بعضهم ببعض، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں چلتا کیا تھا؟ مدینہ کے ماحول میں جو منڈیاں لگتی تھی، ہماری منڈی کے اندر اگر یہ چیز ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے میرے بھائی۔ مدینہ میں جو منڈی لگتی تھی، باہر گاؤں وغیرہ کے جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کسان اپنے کھیتی باڑی کی چیزیں، سبزیاں، غلہ وغیرہ لے کر جب مدینہ کے اندر بیچنے کے لیے آتے تو مدینہ کے کچھ لوگ جو مالدار قسم کے سمجھے جاتے تھے وہ مدینہ کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان غریبوں کے پاس سے پورا ہول سیل کے اندر پورا کا پورا مال قبضہ کر لیتے تھے۔ اب چھوٹا سا اگزامپل لے لو، سبزی لے لو، سبزی میں ٹماٹر آلو لے لو، کہ میں معلوم ہے کہ اڑوس پڑوس کے گاؤں والے آلو اور ٹماٹر کو لے کے ہماری مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جا کے شہر کے باہر پورا کا پورا تھوک میں ان سے سودا کر رہے ہیں، اپنے پاس اسٹاک کر رہے ہیں اور اسٹاک کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر اپنے دام سے اس کو بیچتے ہیں تاکہ پورے مارکیٹ پہ قبضہ ہمارا ہو اور کہ کوئی اور مالدار بنے ہی نہیں، ہم ہی سب مالدار بن جائے اور یہ تمام لوگ نوکر چاکر اپنا تھوڑا سا پیسہ لے کے اپنے گھر روانہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، حاضرین کو فرمایا کہ یاد رکھو، بادی یعنی کہ گاؤں کے رہنے والوں کو مارکیٹ میں آنے دو، شہر میں آنے دو، منڈی میں آنے دو اور ان کا سامان ان کی منڈیوں میں اترنے دو اور پھر ان کو ان کے آزادی کے ساتھ بیچنے دو۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے منڈی سے آیا ہوا یا کھیت سے آیا ہوا کوئی سامان تم خود قبضہ کر لو اور اپنے دام سے اس کو منڈیوں کے اندر بیچ۔ یہ آہستہ آہستہ بزنس کو اپنے کنٹرول کے اندر کرنے کی باتیں ہیں اور اس طریقے سے دنیا کا نظام نہیں چلتا میرے بھائیوں۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے آپ کو روپیہ اور پیسہ مارکیٹ میں گھومتے رہنا پڑے گا۔ ہر ایک آدمی یہ سوچے گا میرا پیسہ میرے ہی پاس رہے، بقیہ تمام لوگوں کا پیسہ بھی میرے پاس سے ہو کر گزرے، تو اس طرح کی سوچ آپ کے کاروبار کو اپ کرنے کی جگہ ڈاؤن کر دے گی۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ اس لیے ضروری ہے اسلام کے اندر معاش کے تحفظ کو کہا گیا۔ ایک چھوٹے سے سینٹینس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات فرما دی میرے بھائیوں کہ دعوا الناس، لوگوں کو آزاد چھوڑو، یرزق اللہ بعضهم ببعض، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دیتا ہے۔ اللہ کس کو کس کے ذریعے روزی دیتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات بتا کے بینگ ہیومن اور انسانیت کے حقوق کے لیے 5واں حق جو ہے عقیدے کی حفاظت۔ عقیدے کی حفاظت پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو گفتگو کریں گے۔ ابھی اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں چھوٹی بات بتا کر کہ جب تک مارکیٹ کے اندر پیسہ گھومتا رہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا کاروباری نظام چلتا رہے گا، معیشت کا نظام چلتا رہے گا، اور اگر پیسوں کو اپنی پاکٹ یا بینک بیلنس کے طور پر محفوظ کر کے رکھ دیا، معیشت کا نظام کبھی چلے گا نہیں۔ اس کا چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی کہیں سفر میں گیا اور سفر میں سے واپس آیا
رات کا وقت تھا, گھر نہیں جا سکتا تھا, تو شہر کی ایک ہوٹل کے اندر روم کرائے پر لینے کے لیے گیا, اور ریسپشن کے اوپر جا کر کہتا ہے کہ مجھے روم کرائے پر چاہیے, کیا کرایہ ہے؟ ہوٹل والے نے کہا 2000 روپیہ ون نائٹ کا کرایہ. اس نے 2000 روپیہ نکال کے دیا اور کہا کہ اپنے بوائے کو کہیے کہ مجھے آ کے روم دکھائے. چنانچہ ایک لڑکا ہوٹل کا اس شیٹ کو لے کر روم دکھانے کے لیے گیا. اب وہ روم دیکھنے کے لیے ہوٹل میں گیا, اس نے 2000 روپیہ ریسپشن پر دے دیا. ریسپشنسٹ نے وہ 2000 روپیہ لے کے اپنے لاکر میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل کا دھوبی آیا. دھوبی نے کہا کہ سر ہوٹل کا 2000 کا بل باقی ہے. اس نے وہی 2000 روپیہ اٹھا کر اسی دھوبی کو دے دیا. دھوبی 2000 روپیہ لے کر مارکیٹ میں گیا, اور مارکیٹ میں جا کر جہاں سے وہ سرف اور صابن خریدتا تھا وہاں اس کا پیمنٹ باقی تھا. اس نے وہ 2000 روپے جا کر اس دکاندار کو دے دی. دکاندار کو 2000 روپے پیمنٹ دے دیا. وہی دکاندار ایک مہینہ پہلے اس ہوٹل میں رک کے گیا تھا, اس کو خود کو اپنا پیمنٹ کرنا باقی تھا. چنانچہ وہ آیا دکاندار ہوٹل والے کے پاس اور ریسپشنسٹ کو کہتا ہے کہ میرا 2000 باقی ہے, میرا 2000 لے لیجئے. اس نے وہی 2000 کا نوٹ اٹھا کے لاکر میں ڈال دیا. وہ آدمی جو روم دیکھنے گیا تھا وہ واپس آیا اور کہتا ہے آپ کے ہوٹل کا روم مجھے پسند نہیں آیا. اس نے وہ 2000 روپے لے کر اس کو واپس کر دیا. 5 منٹ پہلے 2000 کا نوٹ ایک سیٹ کے جیب سے نکلا. 5 منٹ میں وہ مارکیٹ میں 3 آدمیوں کا قرض ادا کر کے واپس اس کے لاکر کے اندر واپس آ گیا. یہ اسلامی معیشت اور تجارت, اسلامی معیشت اور تجارت کی یہ گن ہے, یہ نظام ہے. جب تک مارکیٹ کے اندر آپ کا معاشی نظام چلتا رہے گا خدا تمہارے معاشی نظام کو اب کرے گا. جس دن آپ نے اس کو اسٹاپ کرنے کی یا روکنے کی کوشش کی تمہارا نظام خود بخود درہم برہم ہو جائے گا, کیونکہ آپ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے نظام چلا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حقوق کی ادائیگی اور انسانیت کے حقوق کے جس کو لوگ بن ہیومن کے نام پر بیان کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی اور عملی زندگی کے اندر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.